بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی کی حرکتوں کو دیکھ کر اس کو کچھ القاب دے دیا جاتا ہے، اس کے کچھ اعمال کو دیکھ کر اس کو کوئی ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، ایک اس کا نام ہوتا ہے، ایک الگ سے اس کو کچھ کہا جاتا ہے جو اس کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے بہت نیک آدمی ہے، تو یہ اس کی ایک پہچان ہو گئی، اس کا نام جو بھی ہے لیکن اس کی ایک پہچان کیا ہوئی؟ نیک آدمی ہے۔ اب ایسے ہی ایک پہچان ہوتی ہے بہت بے دین آدمی ہے، دیندار، نیک، بے دین، ہوشیار، بیوقوف۔ یہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کے شام تک کتنی دفعہ ایسے القاب اور ٹائٹل سے ہم لوگوں کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ لوگوں کا فائدہ چاہنے والا، امت کا ہمدرد، لوگوں کا ہمدرد، اس کے مقابلے میں خود غرض، یعنی اس کے اندر خود غرضی ہے، اس کو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں، میرا نفع کیا ہے یہ دیکھتا ہے، دوسرے کا نفع کیا ہے یہ نہیں دیکھتا، تو اس کو خود غرض کہیں گے۔ اور جو اپنا بھی نفع نہ کرتا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ ذرا آپ لوگ بتائیے، ہم نے تو بہت سارا بتا دیا۔ جو اپنا بھی نفع نہ جانتا ہو اور جانتا ہو اور نہ حاصل کرتا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیوقوفی۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور یہی میں بھی کہوں گا، اس کو کیا کہیں گے؟ تو کیسے پتہ چلے کہ ہم اپنا نفع جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، اپنے نفع کے کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جو آدمی فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ خلاصہ ہے کتاب کی بات کا ہے، ہم جو کہیں گے وہ حدیث پاک تو نہیں کہہ سکتے، ہم پڑھے لکھے آدمی نہیں، ہم سب مفہوم ہی ادا کریں گے۔ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو جب حفاظت کرنے والا اپنا ہاتھ اٹھا لے گا تو دشمن کون ہے؟ نفس اور شیطان، تو وہ پوری طرح سے نقصان پہنچائیں گے کہ نہیں پہنچائیں گے؟ تو اب یہ جاننے کے بعد کوئی فجر کی نماز جماعت چھوڑتا ہو تو اس سے بڑا کوئی بیوقوف ہوگا؟ تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو تقریباً سب نمازی ہیں، اس لیے سب عقل مند ہیں، لیکن عقل مندی ایک ہی جگہ دیکھی جائے گی یا اور بھی جگہ دیکھا جائے گا؟ جو جسم حرام مال سے پرورش پاتا ہے وہ جہنم کا مستحق ہے۔ ابھی پہلے ہم نے ایک چھوٹی سی مثال دیا جس میں یہ تھا کہ دنیا کا نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی تو ہوگا ہی، لیکن نقد دنیا کا ہوگا، کیونکہ ابھی سے شیطان اسے لوٹنا شروع کرے گا، اس نے جماعت چھوڑا، نماز چھوڑا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی نیت تھی لیکن کسی وجہ سے سو گیا، جماعت چھوٹ گئی، تو اس کی نیت پر اس کو اجر مل جائے گا، لیکن اگر قصدن چھوڑ دیا ہے تو اس کا نقصان بہت بڑا، دنیا کا بھی شیطان کرائے گا اور آخرت کا بھی کرائے گا۔ لیکن حرام مال جس نے کھا لیا اس کا سب لٹ گیا، اس لیے لٹ گیا کہ اس کے بعد بھی اللہ سننے کو تیار نہیں۔ فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی، اس نے کہا اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی، تو کہا کیا کر؟ اچھا قضا پڑھ لے، تو یہ بھرپائی ہو گئی۔ یہ کیا ہے اپنی زبان میں؟ یہ بھرپائی، نقصان کا تدارک ہو گیا۔ لیکن اگر حرام مال کھا رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، دعا بھی لمبی لمبی مانگ رہا ہے، وظیفے بھی بہت پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کا تو کچھ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں۔ یعنی قبولیت کی ایسی گھڑی جس میں علامت بتائی گئی کہ ایسی حالت میں مانگے گا تو اللہ اسے ضرور دے دیں گے،
سفر میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سفر کے آثار ہیں، اور کہتا یا رب، تو اللہ کہتا ہاں کیا ہے بدماں، کیا ہے، تم نے تو وعدہ کیا دے دیں گے۔ بیت اللہ پہنچ گیا اور وہاں چلا گیا اور وہاں کہتا یا رب، کہاں بول نہ دوں گا۔ لیکن یہی جس پر دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کے پیٹ میں حرام مال ہے یا بدن پہ کپڑا حرام کا ہے تو اس کی تو کچھ نہیں سنتے۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے ایمان والوں کا کہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے کہ اس سے بڑا کوئی نقصان ہے ہی نہیں، اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں۔ غلطی ہوئی ہو تو اس کا حل تلاش کرے، اللہ جزائے خیر دے مفتیان اکرام کو کہ انہوں نے سب مسئلے لکھے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا میں ماحول میں ایسے تھا جہاں پر جھوٹ بولنا، بیوقوف بنانا، یہ سب وہاں پر خوبی سمجھی جاتی تھی، اور آج بھی بہت جگہ یہی خوبی سمجھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہی خوبی سمجھا، میں تو اس کو بیوقوف بنا کر آیا اسی خوبی۔ لیکن پھر میں نے اللہ کی دی توفیق سے توبہ کیا، لیکن وہ جو عمل ہوا تھا اور توبہ ہوئی تھی اس میں ایک بہت بڑی دوری ہو گئی تھی برسوں کی۔ تو کس کا مال کھایا، دکان پہ کون سا گراہک آیا جس کے جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، غلط بتا کر میں نے مال بیچا ہے اور حرام کھایا ہے، اور اس کا کسی کا حق نکلتا ہے۔ تو جس کا حق نکلتا ہے، ایک بات تو یہ بالکل طے شدہ ہے کتاب کی روشنی میں، وہ دنیا میں تو زبان درازی کر سکتا ہے، جان نہیں دیتا، جہاں کیا کر لے گا، یہاں تو کر لے گا، لیکن کل قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے ہل بھی نہیں سکے گا، پہلے اس کا دے پھر جا۔ کھائے گا اپنے نصیب کا، لیکن حرام کھا رہا ہے، اپنے نصیب سے ہٹ کے کھائے گا ہی نہیں، پہنے گا وہی جو اس کے مقدر کا ہے۔ تو حرام کھایا تو سب سے بڑا بیوقوفی کا کام کیا، اس لیے کہ کھایا مقدر کا، اور دینا پڑے گا آخرت میں جا کر، یہاں تو دبا لے گا۔ تو ان صاحب نے کہا کہ میں نے تو ایسا کیا تھا، کھایا تھا، لیکن توبہ کرنے میں بہت دیر ہو گئی، زندگی بدل گئی، رخ بدل گیا، جگہ بدل گئی، کاروبار بدل گیا، سب بدل گیا۔ تو اب میں کس کو تلاش کروں کہ میں نے کس کا کھایا، یاد بھی نہیں۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ اب کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو دینا ہی ہوگا، اور وہاں یہ روپیہ پیسہ نہیں دینا ہوگا، وہاں تو کچھ پیسے کے بدلے میں 700 مقبول نماز دینی پڑے گی۔ 700 مقبول نماز، اپنے پاس کتنی مقبول نماز ہے ہم لوگ کو پتا ہے، ایک بھی تو نہیں ہے۔ اور اگر وہاں نہیں رہی دینے کے لیے تو پھر اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، یا نیکی تھی لیکن بہتوں کا کھایا تھا تو اس نے اس کے بدلے میں اپنی نیکیاں دے دیا، اب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں۔ تو جو مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے یا ہماری زبان میں کہ دیکھو اس کے پاس جو مانگ رہا ہے، اس کے پاس کچھ برائی ہے؟ کہاں یہ حساب کتاب باقی ہے، اس کے اندر برائی ہے اس کے پاس بہت، تو اس کی برائی اس کے سر پہ لاد دو۔ یعنی بیوقوفی کی انتہا ہو گئی ہے، حرام کھانا بیوقوفی کی انتہا، اس سے بڑا کوئی بیوقوف بھی نہیں ہو سکتا شاید دنیا میں۔ ایمان والے کی بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ رسول پہ جو ایمان لایا ہے اس کی بات، کہ اس کو یقین ہے کہ مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور جس کو مرنے کے بعد حساب کتاب کا ڈر نہیں، وہ اس کی تو بات ہی نہیں ہے، وہاں ایمان ہے کہ نہیں ہے۔ ایمان ہوگا تو ڈرے گا ہی، کیونکہ اللہ سچا، اللہ کے رسول سچے، آپ علیہ السلام نے جو باتیں بتائے سب سچی ہے، جو کہا ہے ویسے ہی ہوا ہے، جو ہو رہا ہے ویسے ہی جیسا فرمایا ہے، آئندہ وہ ہوگا، یہاں ہی نہیں دنیا میں، قیامت میں بھی وہی ہوگا جو فرمایا ہے۔ اس لیے اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف نہیں کہ نصیب کا لے اور حرام طریقے سے لے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم تو پھر کیا کروں؟ تو بتایا صدقہ کرو، اس نیت سے کہ جس کا کھائے، جانتے ہو تو پہنچا دو، جانتے ہو تو پہنچا دو۔ اور جاننے والے جامع مسجد میں بیان ہو رہا تھا، ایک دن ایک نوجوان ملا، یہ پنویل کا،
ایک جمعہ بیان ہوا، اگلے جمعہ کو میں آیا پھر بیان کے لیے، تو اس نے وہ ایک دم سے بہت 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 شکریہ ادا کر رہا تھا، جی سے کر رہا تھا. بھائی میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ اتنا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ ارے اللہ آپ کو بہت ہی جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. ہم نے کہا آمین. لیکن میرا تمہارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، میں نے تمہارے ساتھ کچھ ایسا معاملہ نہیں کیا، کس بات کے لیے اتنی دعا دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے آپ نے بیان میں کہا تھا یہی باتیں جو ابھی میں نے آپ کو سنا رہا ہوں کہ حرام سے بچو، کسی کا نکلتا ہے تو دے دو. اس میں تفصیل تھی تھوڑی سی، دینے جاؤ گے تو آدمی کہے گا اچھا میں تو تجھے بہت ایماندار سمجھتا تھا، تو نے کھا لیا. تو آج کی یہ رسوائی برداشت کر لو، قیامت میں جنت تو نہیں لٹے گی. آج کی رسوائی برداشت کر لو. تو آپ کی سب باتیں سن کر میں ڈر گیا کہ قیامت میں کون دے گا اتنی نمازیں، اور اپنے پاس ہے کہاں. اس لیے 3-4 بھائی ہیں ہمارے یہاں، پنویل کی بات کہنے میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی ہمارا تمہارا ایک معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا ہاں وہ تو سب صاف ہو چکا ہے، کوئی لینا دینا نہیں، تمہارا نکلتا ہے کیا کچھ؟ اس نے کہا نہیں میں وہ نکلتا نہیں میرا. آپ لوگ کے نزدیک صاف ہو گیا تھا، میرے اور اللہ کے نزدیک وہ صاف نہیں ہوا تھا. نہیں بھائی تم نے تو پورا حساب بتایا تھا. انہوں نے کہا نہیں غلط بتایا تھا، اور میں نے اس میں 5,000 روپے کی بے ایمانی کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی حساب صاف نہیں، میری آخرت کا مسئلہ ہے. 5,000 کیا ہوگا؟ 5,000 آج ہے دے دیں گے، ورنہ کل نہیں رہا تو آخرت میں دینا پڑے گا. ہاں اس لیے پیسے لے لو، مہربانی کرو میرے سے 5,000 روپے دے لو. وہ بھائی لوگ کہہ رہے تھے نہیں. اس نے کہا آج نوجوان نے کہ نہیں مجھے تو اس سے اتنی محبت ہے میں بتا نہیں سکتا. وہ ایک ایک بات جو سنتا ہے سب پر جا کے عمل کرتا ہے اور مجھے بتاتا رہتا. آپ نے بتایا تھا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جب سے عمل کرتا ہوں. تو ان بھائیوں نے کہا بھائی ہمیں تو تمہاری ایمانداری پر ابھی بڑا پیار آ رہا ہے. رسوا ہوئے یا پیار آیا؟ دین پہ چل کے آدمی رسوا نہیں ہوتا، دین پہ چل کر عزت بڑھتی ہے. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے ہے. مومن کون؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں تو تمہاری عزت بڑھ گئی. وہ تو جوان نے مجھ سے کہا میں اتنا خوف زدہ تھا کہ یہ بولیں گے کیا داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے. سوچ کے تو یہی گیا تھا کہ سب سن لوں گا، میں سب سن لوں گا مگر یہ آخرت اپنی نہیں لٹنے دوں گا. میں نے کہا آج بھی تیری پیشانی کو بوسہ دوں. تو نے یہ کہہ کر میرا حوصلہ بڑھا دیا کہ میں ایسی باتیں کیا کروں. کیوں؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم گناہ نہیں کریں گے ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. ہم سے غلطیاں نہیں ہوں گی یہ کہیں نہیں لکھا ہے. اس سے معصوم اور پاک انبیاء تھے. ہم سے غلطیاں ہوں گی. نفس شیطان بہکا دیتا ہے، لالچ لگتی ہے، کبھی ضرورت رہتی ہے سوچتا ہے جانے دو نا یار ابھی تھوڑا اتنا مار لیں گے اپنا کام چل جائے گا. کچھ نہ کچھ بہانہ شیطان ایسا بناتا ہے آدمی غلطی کر دیتا ہے. لیکن جس کے پاس ایمان ہے، جس کو مرنے کے بعد کا خوف ہے کہ حساب کتاب کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے، تو وہ تو ڈرے گا نا. تو اس نوجوان نے یہ کیا اور اس کے بعد کی برکتیں پنویل میں نمایاں ہو گئی. اس کی برکتیں میں نام نہیں لیتا، اس کی مالداری نمایاں ہو گئی، اس کی برکتیں نمایاں ہو گئی. تو یہ تو میں دیکھ رہا ہوں، میرے 14 سال سے زیادہ ہو رہا ہوگا، شاید 12-14 سال تو ہو ہی گیا. اور یہ تو میں جب آ رہا تھا تب کی بات ہے. تو یہ تو میں دیکھ رہا ہوں. تو اس لیے ان صاحب نے کہا تو پھر کیا کروں؟ تو مفتی صاحب نے بتایا کہ تم ایک ڈائری بناؤ اور اس میں صدقہ کرو کہ جن کو نہیں جانتا یہ ان کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں، اس کا ثواب ان کو دیجیے. کہنے لگے اپنی دانش میں جب اطمینان ہو گیا کہ ہم نے اس سے زیادہ دے دیا تو پھر وہ صدقہ ہم نے بند کیا. مانگا بھی کہ اللہ تعالیٰ اگر کہیں کسی کو اور نکلتا ہو تو میرے ذہن میں ڈالیے. ذہن کو اطمینان ہو گیا کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، تم نے اپنا کام کر لیا. اور جو بندہ پھر حلال روزی کھائے گا اس کو بھلے اعمال کی توفیق ہوگی. اس لیے ایک دعا ہمارے یہاں سے بہت عام کی گئی اور ہم نے علماء سے پوچھا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے، مفہوم اس کا یہ ہے آپ علیہ السلام کے پاس، تو اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یہ دعا پڑھنے کو کہتے ہیں، جس کا خلاصہ ہماری زبان میں حلال رزق دیجیے اللہ پاک اور عمل صالح کی توفیق دے دیجیے، اس لیے کہ حلال رزق کی برکت ہے، عمل صالح کرے گا، اور حرام کی نحوست یہ ہے کہ برائی کرے گا اور برائی کو برائی نہیں جانے گا، تو اپنے مقدر کا کھا کر اپنے آپ کو حرام کھلا کر نقصان پہنچانا، برے اعمال کی طرف جانا، بھلے اعمال چھین جانا، اس سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا جو مقدر کو حرام راستے سے لیتا ہو۔ اللہ ہم سب کو کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔